جہنم میں جا کر کے سڑنا ہے۔ جہنم کی آگ کون سی آگ ہے جس آگ کے بارے میں یہ دنیاوی آگ بھی دل میں کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ مولا مجھے جہنم کی آگ کے ساتھ مت کرنا۔ یاد رکھیں اگر یہ ہمارے من میں وسوسے ہے کہ ہماری عبادت کی مولا کو ضرورت ہے، نہیں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسانوں اور جنوں کو ہی نہیں پیدا کیا، اور بھی کئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات بس رہی ہے۔ تمام کی تمام عبادتوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی حمد، اپنی تعریف، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جن اور انسان کو بھی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن دو مخلوق ایسی ہے جن اور انسان جس کے سوا باقی ساری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پابند کر دیا ہے کہ وہ رات اور دن صرف اور صرف رب سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور انسان اور جن کو جو ہے چھوٹ دے رکھی ہے۔ یہ دنیا میں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اب تمہیں جج کرنا ہے کہ ہمیں کون سے راستے پر چلنا ہے۔ تمہارے سامنے دو راستے ہیں، میں نے تمہیں عقل سلیم سے نوازا ہے، میں نے تمہیں دماغ کی طاقت اور قوت سے نوازا ہے، میں نے تمہیں قوت، طاقت اور قوت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اب تمہیں دماغ سے یہ پتا کرنا ہے کہ ہمیں کون سے راستے پر چلنا ہے۔ دنیا کے راستے پر صرف اور صرف چلیں گے تو بربادی کے سوا اور کچھ نہیں مل سکتا، اور دین کے ساتھ چلیں گے اور تو پھر دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی سنبھلے گی، اور جب دین کے اوپر چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں ہمارا جو ہے یہ ناک کٹنے سے بچ جائے گا۔ آج دنیا کی محبت میں ہم اپنے ناک کو بچانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آخرت کو رات و دن برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، قدم قدم پر گناہ ہو رہے ہیں، اور گناہ ہی نہیں یہاں تک کہ ہماری زبان شرک اور کفر بولنے کی عادی بن چکی ہے۔ ہماری زبان پر کفریات کلموں کے جو ہے اللہ جو ترانے شروع ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان ہے عقل سلیم سے نوازا ہے، پھر مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی پاک کتاب قرآن مجید سے نوازا ہے۔ رب کل یہ نہیں پوچھے گا کل میدان محشر میں یا قبر میں فرشتے سوال کریں گے ذرا بندہ بتا تو صحیح کیا تیاریاں لے کر آیا ہے، تو ہم وہاں یہ کہہ دیں گے اگر ہمیں پتا نہیں ہے۔ اس وقت ایک ہی آواز آئے گی، تیرے سامنے میرے نیک بندوں کی زندگیاں تھی، تیرے سامنے میری پاک کتاب قرآن مجید رات اور دن موجود تھی، تو نے سیکھنے کی کوشش نہ کی، دنیا کے پیچھے مست رہا، دنیا کے پیچھے مست رہا، تجھے یہاں تک سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے۔ گلی گلی کوچوں کوچوں میں تو نعرے لگاتا تھا کہ میں امام الانبیاء کا جو ہے امتی ہوں، یہ وہ نبی ہے جو تمام نبیوں کے سردار ہے، یہی کل میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، انہی کے سامنے پاک پروردگار خدا قدوس کی ذات کے سامنے وہاں کھڑے ہو کر ہر کسی کو ایک بار رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہے۔ لیکن میدان محشر بہت دور ہے، اس سے قبر کی منزل ہے۔ پہلی منزل انسان کی زندگی کی انتقال کر دینا، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہونا۔ قبرستان میں جاتے ہی قبر کی پہلی جو منزل، اس منزل کو ہمیں تلاش، اسی منزل کو پار کرنا ہے۔ وہ منزل مسلمانوں منزل بہت بڑی ہے، اس منزل کی تیاریاں ہمیں اسی دنیا میں کرنی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے قرآن جیسی روشن کتاب کو رکھی ہے، اپنے نیک ولیوں کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی صرف کرامتوں تک اللہ کے ولیوں کو محدود نہ رکھیں۔ آج ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس ولی کی یہ کرامت ہے، اس ولی کی یہ کرامت ہے، ذرا ہم اس ولی کے ماننے والے ہیں، اس پیر کے ماننے والے ہیں، ذرا یہ بھی سوچا ہے اس پیر نے رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کتنی کی ہے، اس خدا کے ولی نے، خدا کے دوست نے رات دن اللہ کی عبادت میں ایک کر دیے، تب رب نے اس کو وہ مقام دیا کہ آج تم بھی سلام کر رہے ہو۔ اس وقت میں دنیا کے وہ لوگ ان کے حاضر جوہر میں بھی سلام کرتے تھے، کل قیامت تک بھی سلام کریں گے۔ ایسا کون سا کام کیا جن کو یہ مقام مل گیا؟ تو وہ کام ایک ہی کیا، وہ یہ کہ رب کی عبادت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزار دیا، قرآن کے رسولوں اور اس کے قرآن کے قانونوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان مقاموں پر بلند کر دیا۔ آج ہم نے دنیا کی محبت کی وجہ سے دین کو پس پشت ڈال دیا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم دنیا میں کامیاب و کامران ہو چکے ہیں۔ نہیں، اپنے دل سے ہی پوچھ، دنیا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو تیرے جسم دل ہے، یہ دل تجھے گواہی دے گا تو
کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہوتا ہوا جا رہا ہے، قدم قدم پر ناکام ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں ناکام ہو رہے ہو؟ کیونکہ ہم نے دین اسلام کی تعلیمات کو پیچھے چھوڑا۔ یہ وہ دین ہے، یہ نمازیں جو آج ہمیں صرف 5 وقت جو اذان دینے کو مل رہی ہے، اذان سننے کو مل رہی ہے، آج ہمیں خدا کے گھر جو ہے بنے ہوئے آباد نظر آ رہے ہیں۔ یہ اتنی آسانی سے آج آبادی سے کھڑے نہیں ہیں۔ ان خدا کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے، ان مسجدوں میں اذانوں کو آباد کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار اور جانثار صحابہ نے وہ عظیم الشان قربانیاں دی ہے۔ کسی نے اپنے مال کی قربانی دی، کسی نے اپنی جان کی قربانی دی، کسی نے اپنے آل کی قربانی دی، کسی نے اپنی اولاد کی قربانی دی۔ ذرا کربلا والوں کے واقعات سے سنے ہیں، لیکن ان کی زندگی تو پڑھیں تو پتا چلے گا انہوں نے اسلام کو بچانے کے واسطے اپنا پورا کا پورا قبیلہ مٹا دیا تھا۔ لیکن جب وقت آیا نماز ظہر کا، جب وقت آیا نماز کا، تو سر کو سجدے میں جھکا کر کے بتا دیا ہے کہ جان چاہے تو جائے لیکن نماز نہ چاہے، کیونکہ نماز وہ کام وہ فعل ہے جو رب نے بندے پر فرض کیا ہے، اور جو بندہ فرض کا انکار کرے گا وہ بندہ کیسے کہلائے گا؟ یہی تو ہم میں اور ان میں فرق ہے۔ آج کا مسلمان سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں تو سوچتا ہے، یہ کیوں سوچتا ہے؟ ایک وہ وقت تھا کہ مسلمانوں کے نام سے دنیا کانپتی تھی، جہاں مسلمان ایک علاقے میں قدم رکھتا تھا تو اس پورے علاقے کے لوگ کہتے تھے کہ آج ہمارا علاقہ محفوظ ہو چکا ہے کیونکہ رسول اللہ کا غلام یہاں آ چکا ہے۔ لیکن آج وہ ایک یہ دور ہے کہ جہاں مسلمانوں کے ہزاروں لاکھوں گھر موجود ہے، بستیاں کی بستیاں آباد ہے، لیکن دنیا ہر کوئی یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے خبردار مسلمانوں سے بچ کے رہنا، کیونکہ مسلمان تمہاری جانوں کو، تمہارے گلوں کو جو ہے بدن سے کاٹ دیں گے، تمہارے سروں کو جسم سے الگ کر دیں گے۔ کیوں کہہ رہی ہے؟ آج سے کئی سو برس پہلے کہ ہمارے اسلاف و اکابر کو دنیا سلام کرتی تھی، آج دنیا کے بس میں نہیں ہے، ورنہ دنیا ہمارے سروں پہ جوتے مارے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ ہمارے اکابر و اسلاف نے قرآن کی تعلیمات کو آگے رکھ کر کے زندگی کو بسر کیا تھا، جو قرآن کا حکم تھا اسی کے مطابق زندگی کو گزارا، تو ان کو دنیا میں بھی دنیا نے سلام کیا، اور کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کے سامنے انہیں انعامات سے نوازے گا، ان کے سروں پر تاج رکھ کر کے وہ یکے بعد دیگرے جنت کی طرف روانہ ہوں گے۔ ذرا اپنا حال دیکھیں، اپنی آخرت سدھاریں۔ آج ہم دنیا میں بھی بدنام، آخرت کا تو پھر ہمارا کوئی ٹھکانا ہی نہیں، نہ نمازیں ہماری آباد، نہ روزے ہمارے آباد، نہ گھر ہمارے آباد۔ کیوں آباد نہیں؟ کیونکہ ہم نے دنیا کو آباد کرنا چاہا، صرف اور صرف دنیا کو گھروں میں بسانا چاہا تو ہم برباد ہو گئے۔ اگر قرآن کو بسایا ہوتا تو آج ہم میں بھوک نہیں رہتی، آج ہمیں لالچ نہیں رہتی، آج ہمیں حرام کھانے کی فکر نہیں رہتی، کسی کا مال نہیں لوٹتے، کسی غریب پر ظلم نہیں کرتے، اپنے ہاتھوں کو کسی کے خون سے نہیں رکھتے، کیونکہ قرآن حکم دیتا ہے ہر قدم قدم پر انسان کو راہ راست پر چلاتا ہے، انسان کو سیدھی زندگی بتاتا ہے، کیونکہ قرآن مسلمانوں نے سیکھا تو مسلمان آباد رہے۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا، اپنے بچوں کو قرآن کو چھڑایا، قرآن کی تعلیمات کو مذاق بنا کر کے چھوڑ دیا ہے۔ مسلمانوں یاد رہے کہ قیامت کے دن آج دنیا میں تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کل میدان محشر میں رب کے سامنے کسی کی نہیں چلے گی۔ وقت کا سب سے بڑا بادشاہ بھی وہاں پر جو ہے ہاتھ بندے کھڑا ہوگا، وقت کا سب سے بڑا مجدد بھی وہاں رب کی رحم کی جو ہے انتظار میں ہوگا کہ مولا تو رحم کرے تو میری عبادت قبول ہو۔ وہاں پکڑے جائیں، اس سے پہلے اسی دنیا میں اپنی زندگی کو کامیاب و کامران بنا لیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہماری رب کو عبادت کی ضرورت ہے، مسلمانوں ہمیں خود کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے، اگر قبر کو آباد رکھنا ہے، اگر میدان محشر کو آباد رکھنا ہے۔ ورنہ یاد رہے جس دنیا کے واسطے، جن عزیز و قریب کے واسطے، جس اولاد کے واسطے ہم نے نہ حرام دیکھا نہ حرام دیکھا، نہ غریب دیکھا نہ امیر، نہ بڑا دیکھا نہ چھوٹا دیکھا، نہ عزت والا دیکھا نہ علم والا دیکھا، ہر کسی کا جو ہے اس کا ہر کسی کا
मकाम को कुचलते हुए हम उनके सरों के ऊपर से गुजर चुके हैं। दुनिया में तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इख्तियार दिया है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन जब कब्र की जो है तो एक छोटे से घर में हमें जब दफन कर दिया जाएगा, फिर हमारे जिस्म से वो ताकत छीन ली जाएगी, हमारी आंखों से ताकत छीन ली जाएगी, हमारे हाथों से वो ताकत छीन ली जाएगी। जिस ताकत के बलबूते पर हमने रब की शरीयत का मजाक उड़ाया, हमने दीन इस्लाम का मजाक उड़ाया, उसी ताकत को छीन लिया जाएगा। ये ताकत हमारी नहीं, ये रब की अता की हुई है, और रब ने इसलिए अता की है कि हम उसकी इबादत करें, उसी की बंदगी करें। ऐसा नहीं है कि हम खाने का कुछ इंतजाम न करें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है तुम मेहनत करो, देना मेरा काम है, लेकिन याद रखो किसी का हक मार करके मत खाना, किसी गरीब का हक मत खाना। अगर दुनिया में खा लिया, यहाँ तो खा लोगे, यहाँ भी तेरे माल में बरकत नहीं रहेगी, तेरी जिंदगी में सुकून नहीं रहेगा, वहाँ तो फिर मैं पकड़ करूंगा। और जब रब पकड़ता है, रब पर्दे खोलने पर आ जाता है, तो फिर कोई बचाने वाला नहीं है। हर किसी को अपनी कब्र की तैयारियां करनी है, अपनी मस्जिदों को आबाद करें, अपने घरों को आबाद करना है तो खुदा के घर मस्जिद को आबाद करना होगा। अगर अपनी औलाद को अच्छी तरबियत देनी है, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीन इस्लाम की तालीमात हाथों में थमानी पड़ेगी, तभी हमारी औलाद खड़ी होगी। और जब हमारे घर में दीन आएगा तो फिर हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी, दुनिया भी कामयाब हो जाएगी। अगर दुनिया को कामयाब करना है तो दुनिया के पीछे मत भागो, बल्कि अपनी आखिरत के पीछे भागो। देने वाला रब की जात है, और जब रब देने पर आता है तो उस्मान को यूं देता है, गनी बना देता है, सखावत का बादशाह बना देता है। और हज़रत मौला उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतना दिया कि दुनिया में आज तक न किसी को उतना मिला है, न किसी को मिलेगा। और फिर रब की बरकत ये थी, जो जाता था अपनी झोलियां भर के आता था। उस्मान गनी से किसी ने पूछा जरा ज़ुन्नूरैन हमें बताइए तो सही, आपका माल कम नहीं क्यों नहीं होता? तो हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया ये माल रब का दिया हुआ है, कसम खुदा की इतने सवालिया है, इतने साइर आए लेकर के चले गए, लेकिन मेरे माल में एक रुपया भी कम नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने किसी गरीब का हक मार कर नहीं खाया था। आज हम दुनिया आखिरत बर्बाद दुनिया की वजह से कर रहे हैं, या तो सिर्फ और सिर्फ माल, या सिर्फ जो है औरत के पीछे, इन दो चीजों के पीछे हम चल बसे हैं, और हमने अपनी आखिरत को उजाड़ दी है। आखिरत को आबाद करें, अपने गुनाहों को न देखें। अगर इस फिक्र में है कि हम बहुत बड़े गुनाह है, हमारे गुनाह कैसे माफ हो सकते हैं? अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है बंदा तू तेरे गुनाहों को न देख, मेरी रहमत को देख। कितना भी बड़ा गुनहगार हो सकता है, मेरी रहमत से बढ़ करके तेरे गुनाह नहीं हो सकते। अपने सरों को खुदा के घरों में झुकाएं, मौला की बारगाह में सजदा करें, और मौला से कहें मौला जिंदगी में जितने गुनाह कर लिए, अपने आखिरत की तैयारी करने को आ चुका हूँ, अपनी आखिरत को आबाद करें, अपने ईमान की पहचान करें। कहीं ऐसा ना हो ये नजरें, ये न्याज़ें हमारे पास न रहे, क्योंकि नजर न्याज उस वक्त काम आएगी जब बंदे का ईमान मुकम्मल होगा। बदला उसी के लिए है जो मोमिन है। पहले अपने आप के ईमान की पहचान करें, अपने आप को ईमान के अंदर लाएं, शरीयत मुतहरा का पाबंद बनाएं, अपने गुनाहों को न देखें। अगर इसी की तरफ नजर है कि हम तो बहुत बड़े गुनहगार हैं, मौला कैसे माफ करेगा? रब अगर माफ करने पर आ जाता है तो बड़े से बड़े गुनहगार को भी माफ कर देता है। आइए चलते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, हजरत मूसा कलीमुल्लाह के जमाने की बात है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम आई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास और अर्ज करने लगी कि रब के प्यारे पैगंबर, हम जो है कई वर्षों से कहत में पड़े हुए हैं, हमारे जानवरों के लिए खाने के लिए कोई चारा नहीं है, पीने के लिए कोई पानी नहीं है। आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, मौला आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। रब से दुआ करें कि मौला बारिश अता फरमा, कम से कम हमारा नहीं दे तो अपनी इस बेजुबान जानवर इस मखलूक का ख्याल रख, और मौला बारिश अता फरमा ताकि जानवरों के कुछ खाने के लिए हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में कई लोगों को जमा किया, बहुत बड़े मैदान में अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए, मौला की बारगाह में दुआ की। मौला करीम मेरी कौम के जानवर बेजुबान मरते जा रहे हैं, मेरी कौम भी भूख और प्यास की शिद्दत से मरती जा रही है। मौला करीम तू क्यों हमसे नाराज है? तेरी रहमत को बसा, तेरी बारिश को बसा, ताकि ये कौम आबाद हो जाए फिर से। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ कर रहे थे कि गैब से आवाज आती है, मेरे करीम मैं बारिश को बरसा तो दूं, लेकिन सुन तो सही, तेरे इसी मजमे में, तेरी इसी जमात में एक बंदा ऐसा बैठा है कि जिनके गुनाहों की वजह से तेरी कौम पर बरसात नहीं
ہو رہی ہے، تیری قوم پر بارش نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے، عرض کرنے لگے مولا کریم ایسا کون بندہ ہے جس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے 40 برس سے وہ گناہ پہ گناہ کیا جا رہا ہے۔ رب کی بارگاہ سے آواز آئی 40 برس سے اس نے میرا ایک سجدہ نہیں کیا، میرا نام تک نہیں لیا، میری عبادت تک نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے آپ آتے ہیں مجمع میں آنے کے بعد میں اپنی قوم میں آواز لگاتے ہیں کون ہے وہ بدبخت جس کے گناہوں کا یہ عالم ہے کہ تیرے ایک گناہ کے بندے کے گناہ کرنے کی وجہ سے مولا فرماتا ہے 40 سال سے تو گناہ پہ گناہ کیا جا رہا ہے اور تیرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے میری قوم کے جانور مرنے بنتے جا رہے ہیں رات و دن، یہاں تک کہ انسانوں کی موت کی خبریں آ رہی ہے، پانی پینے کو نہیں ہے، دانا پانی کھانے کو نہیں ہے۔ ایسے کون سے گناہ کیے ہیں کہ رب تم سے ناراض ہو گیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطاب دے رہے تھے، آپ یہ تقریر فرما رہے تھے کون ہے اسے باہر نکالو۔ اب وہ بندہ 40 برس سے گناہ پر گناہ کیا جا رہا ہے، 40 برس سے اس بات کو یوں نہ لیں کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے رہ جائیں گے پھر توبہ کر لیں گے، پھر جو ہے توبہ کا موقع ملے گا نہ ملے۔ جس وقت ہے آج ہمارے پاس سانسیں موجود ہے تو ابھی توبہ کر کے رب کی رب کی عبادتوں کو آباد کریں، پامال نہ کریں، اپنی زندگیوں کو کامیاب بنائیں۔ کوئی کچھ بھی دے، کوئی کتنے بھی بڑے ٹکٹ بانٹے، قرآن سے بڑا کسی کا حکم نہیں ہو سکتا، رسول اعظم سے بڑھ کر کے کسی کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ جب حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کو ایک وقت کی نماز معاف نہیں ہے، ان کی ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہے، تو میں اور آپ کون سے کھیت کی مولی ہے؟ کسی کے کہنے سے ہماری وہاں پر مغفرت نہیں ہو سکتی۔ ہاں وہ رب ہے رحمت کا دریا جوش میں آ جائے تو گنہگاروں کو بھی بخشنے پر آ جائے، وقت کے بڑے سے بڑے ظالموں کو بھی بخش دے ایک لمحے میں۔ اگر وہ پکڑ کرنے پر آ جائے تو مجددوں کو بھی پکڑ کر کے بتا دے، عالموں کو بھی پکڑ کر کے بتا دے۔ وہ عدل اور انصاف کرنے پر آیا تو پھر ہمارا لینا دینا بہت مشکل ہو جائے گا، حساب و کتاب بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے ابھی سے تیاریاں کریں، رب کی بارگاہ میں ہر کسی کو پیش ہونا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ یہ خطاب دے رہے تھے جتنے میں اسی محفل میں ایک بندہ اپنے دل میں سوچتا ہے کہ مولا میرے ہاں 40 برس کے گناہ ہیں، ہاں میں نے گناہ پر گناہ کیے ہیں، لیکن میں نے سنا ہے تیری رحمت کا دریا بہت بڑا ہے، تو معاف کرنے پر آتا ہے تو معافیاں دے دیتا ہے، اور تو پکڑ پر آ جاتا ہے تو پکڑ پر آ جاتا ہے۔ اب میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، چاہے تو میری پکڑ کر لے، چاہے تو میرے گناہوں کو معاف کر لے، معاف کر دے، لیکن مولا میں تیرا بندہ ہوں، تیری شان کریمی کا واسطہ دیتا ہوں، میرے گناہوں کو میرے عیبوں کو چھپا لے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ بندہ اپنی چادر کو اوڑھ کر کے مولا کی بارگاہ میں عجز کے ساری کے ساتھ آنسو پا رہا ہے، رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارش رحمت چھم چھم برسنے لگتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم فکر میں پڑ گئی۔ ابھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خطاب دے رہے تھے کون ہے وہ بدبخت جس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے میری قوم کے جانور مر رہے ہیں رات و دن، لیکن ابھی رب کی رحمت برس رہی ہے، کوئی بندہ باہر نہیں نکلا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آج مولا کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ ماجرا کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا، پہلے تو میری بارگاہ سے ندا ہوئی تھی کہ موسیٰ کلیم اللہ اے میرے کلیم تیری جو ہے اسی محفل میں ایک بہت بڑا گنہگار ہے جس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے میری رحمت نہیں برس رہی ہے، میں اس سے ناراض ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے مولا کریم پاک پروردگار عالم خداوند قدوس ابھی کیسے تو راضی ہو گیا؟ رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے میرے کلیم اس نے سچے دل سے توبہ کر لی، وہ اپنی منہ پر چادر کو اوڑھ کر کے اپنے گناہوں کی من ہی من میں معافیاں مانگ رہا تھا، جو ہے میرے سے توبہ کر رہا تھا مولا میرے گناہوں کو معاف کر دے، یہ دنیا جو ہے مجھے ٹھوکر مار دے گی، گلی گلی رسوا ہو جاؤں گا، لیکن آج سچے دل سے توبہ کرتا ہوں مولا، آج کے بعد ساری زندگی تیری عبادت کروں گا، سجدوں کو آباد کروں گا، تیری عبادتوں کو پامال نہیں بلکہ آباد کروں گا۔ جب دل سے توبہ کی رب کی رحمت جوش میں آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میرے رب پاک پروردگار عالم نے فرمایا کلیم اس کی ادا مجھے پسند آ گئی، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، وہ کریم رب ہے، اپنے گناہوں کو نہ دیکھیں، اس کی جو ہے اس کے گھر کو پکڑیں، خدا کے گھر مسجد کو آباد کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، کیونکہ کل یہ جب سانس نکل جائے گی اس خاکی بدن سے تو پھر ہر کسی کی پکڑ ہوگی، پھر جو ہے رب کی رحمت ہے
اگر وہ رب چاہے تو رحم کر دے اور عدل اور انصاف پر اگر لینے پر آ گیا تو بڑے بڑے وہاں پر وقت کے بادشاہ بھی پکڑے جائیں گے، بڑے بڑے وقت کے عالم بھی پکڑے جائیں گے۔ ہر دن قدم قدم پر رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا میرے گناہوں کو معاف فرما، میری زندگی میرا خاتمہ ایمان پر فرما، کیونکہ اگر ایمان ہی نہیں رہا تو پھر وہاں کس چیز کا بدلہ طلب کریں گے؟ ایمان پر رہیں، اپنی زبانوں کو کنٹرول میں لائیں، شریعت مطہرہ کا پابند بنے، رسول اعظم کی سنتوں کو آباد کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر کے سن کر کے اپنی زندگیوں کو اسی طرح کے رنگ میں ڈھال کر کے اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ اپنے بچوں کے ہاتھ میں رب کے پاک دین اسلام قرآن مجید کی تعلیمات تھمائیں، اپنے بچوں کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بنائیں، تاکہ کل ہماری روح اس خاکی بدن سے نکلے تو ہمارے جنازے ہماری میت پر کھڑے ہو کر کے بچے روئیں نہ، بلکہ کھڑے ہو کر رب کی پاک کتاب قرآن مجید کی تعلیمات کو بلند کریں، رب کی کتاب پاک کتاب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اللہ کی وہ رب ہے، وہ خالق کائنات ہے، اس رب کی رحمت اگر جوش میں آ گئی تو اسی لمحے کو اگر وہ پسند آ گیا رب کو تو اسی لمحے کی بدولت ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ رب کی بارگاہ میں جتنے ہو سکے انکساری کے ساتھ اپنے سروں کو جھکا کر کے اپنی نمازوں کو آباد کریں۔ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے نمازیں پڑھیں تو فقط اور فقط رب کی رضا کے لیے پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے پڑھیں، کہیں ہماری نمازوں میں کوئی غرور، کوئی تکبر، کوئی گھمنڈ نہ آ جائے، کیونکہ اگر ریاکاری آ گئی تو پھر وہ ریاکاری والی عبادتیں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر اپنی عبادتوں کو آباد کریں، اپنے مرحوم کے لیے رات و دن دعائیں مغفرت کریں، والدین زندہ ہو تو ان کے لیے زندگی کی برکت کی دعائیں کریں، جن کے والدین یعنی ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہوں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ اپنے بچوں کو اتنا لاڈ پیار نہ جتائیں کہ ہمارے بچے تو بڑے پیارے ہیں، ہمیں کون سا دین سکھانا ہے، دین سیکھنے سے کیا مل سکتا ہے۔ یاد رکھ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کے بیٹے علی اصغر سے بڑھ کر کے تیرا بیٹا پیارا نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسی تیری بیٹی اتنی عزیز نہیں ہو سکتی جتنے وہ بیٹے اور بیٹیاں عزیز تھے، تو انہوں نے اتنی عمر میں اسلام کو اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، تو کیا ہم اپنے بچوں کو اپنے گھروں سے جو ہے انگلیاں پکڑ کر کے مسجد تک نہیں پہنچا سکتے؟ تو اپنے بچوں کو مدرسوں تک تعلیم مدرسوں تک پہنچائیں اور اپنے بچوں کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیکر بنائیں۔ مولا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب قدوس میں نے اپنی تقریر میں جو الفاظ کہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہو تو مولا کریم تمام حاضرین مجلس کو گواہ بنا کر تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، مولا میری توبہ کو قبول فرما، اور جو حق اور سچ کہا گیا اس پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد ہم تمام حاضرین مجلس کو عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔